الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھئے مبس الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم وبرہان الرشید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم اما بعد ورفعنا لک ذکرک وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حب الناس يقولون من بعدي
يود أحدهم لو رآني بأهلي ومالي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف فلانا هاجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل نبی دے نظارے کو رج دے دل نبی دے نظارے کو رج دے سونا ہو گیا جگ جو لب دے سونا ہو گیا جگ جو لب دے میرے رب دے زبان میرے واسطے قرآن میرے نبی دے زبان میرے واسطے قرآن اور کسے دا بیان جنہ لگ دے کسے دا دل نبی دے نظارے کو رج دے کہ آپ خدا جبرائیل آپ جا سونے نبی دے آگ لگ دے نبی دے آواز کوئی ڈھک دے آواز کوئی ڈھک دے نہیں تے میرے نبی دے غلام ابو بکر عثمان وہ ڈھنگ مارے گالا ڈھنگ مارے گالا دل نبی دے نظارے کو رج دے دل نبی دے نظارے کو رج دے تے دون بیٹھے نے پیارے تے ملک ویخ دے سارے پہ کر دے دے نظارے کوئی پردے نہیں پہ کر دے دے نظارے کوئی پردے نہیں دل نبی دے نظارے کو رج دے نہیں سونا ہو جیا جگ وچ لب دے نہیں تے نبی عرض سنائی او مولا میری امت خطائی بخش
بخشیاب الہی من لگ رہی بخشیاب الہی من لگ رہی دل نبی دے نظارے کو تے فنا پشہ ہو طالب تے مرشد سمایا لیکن صد احترام جناب حضرت علامہ مولانا منظور صاحب دامت برکاتہم قصبہ اعزہ کے خطیب و امام، لیکن صد احترام جناب محترم حاجی ارشد صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام جناب قاری و حافظ علامہ سید یوسف شاہ صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام جناب قاری و حافظ علامہ قاری سجاد صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام جناب محترم صوفی سجاد صاحب دامت برکاتہم، لیکن صد احترام جناب محترم صوفی الیاس صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام نقیب محفل جناب محترم المقام قاری و حافظ علامہ شمعون قادری صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام میزبان محفل جناب صوفی غلام حسین صاحب دامت برکاتہم، جناب انجینئر الطاف صاحب دامت برکاتہم، جناب محترم چودھری صاحبان جناب چودھری عمر صاحب، جناب چودھری آصف صاحب اور جملہ واجب الاحترام جناب عمران صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ سب تعریف اللہ جل وعلا وحدہ لا شریک کی ہے، جو ان کائنات کی رنگینیوں اور وسعتوں کا خالق و مالک بھی ہے، تعریف کے لائق بھی ہے، حمد و ثنا کے لائق بھی ہے، اور کروڑہاں بار درود و سلام اللہ کے اس حبیب کی ذات پر کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ساری خوشیاں نصیب فرمائی ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب خلیفہ مجاز صوفی غلام حسین صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب الطاف صاحب کو اور ان کے ساتھ ان کی جملہ اس پورے شہر کے باسیوں کو جنہوں نے انتھک محنت کر کے آج میرے نبی کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے، جناب محترم ڈاکٹر اعظم صاحب، جناب نعیم صاحب اور جملہ برادران اسلام، یقیناً مبارکباد کے مستحق وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی خوشیاں منانے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کی یہ گلالی پور کی 7ویں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رات کے 11 بج چکے ہیں، اور میرے نبی کے دیوانے پروانے عاشق ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے رات آئی نہیں بلکہ صبح کا وہ
نور کا اجالا آیا ہوا ہے اور میرے نبی کیا تو میں عرض کر رہا تھا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اپنی سالانہ محفل کبھی مس نہیں کرتے۔ اور اس بار ایک اور اضافہ کہ ہمارے ملتان کے مریدین حضرات جناب محترم المقام سید یوسف شاہ صاحب، قاری سجاد صاحب اور صوفی سجاد صاحب، جناب محترم وسیم صاحب، جناب محترم طالب صاحب، 5 حضرات نے پہلی بار مدینہ الاولیاء سے آپ کو میں کون کون سی بات بتاؤں کہ آپ کی محفل کو کہاں کہاں پذیرائی مل رہی ہے۔ مدینہ الاولیاء سے بھی 5 حضرات آج آپ کی محفل میں عالم دین سید یوسف شاہ صاحب اور بین الاقوامی مقابلے کے ایوارڈ یافتہ قاری سجاد صاحب جنہوں نے تلاوت فرمائی ہے، آپ معمولی قاری نہیں ہیں، آپ بین الاقوامی مقابلوں میں جاتے ہیں اور انعام لے کر آتے ہیں۔ آستانہ عالیہ ٹھپرہ شریف کے مرید ہیں اور جناب صوفی سجاد صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے درباری نعت خوان بھی ہیں، ٹھپرہ شریف میں بہترین نعت خوانی کرتے ہیں۔ تو میرے جی نے یہ چاہا، میں نے صوفی صاحب سے درخواست کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس بار مدینہ الاولیاء کے ہمارے دیوانے پروانے ان پروانوں کے ساتھ مل کر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ اور آج کی محفل کی ایک عظیم بات کہ ہمارے عشاق رسول، عاشق رسول جناب محترم حاجی ارشد صاحب جنہیں اللہ نے ابھی عمرے کی سعادت نصیب اور ہماری سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ایسا ملنگ آدمی ہے کہ مساجد اللہ کی طرف دوڑ ہے، میرے نبی کی غلامی کی طرف دوڑ ہے، اور یقیناً اس محفل کی شان آج دو بالا ہے کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی، اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طرح اس محفل کو جاری و ساری رکھے۔ اور یہ گھر کتنے خوش نصیب ہیں، یہ کوٹھے کتنے خوش نصیب ہیں، یہ بنگلے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی بلندی کو رب الجلال نے اس محبوب کے ذکر سے جوڑ دیا ہے۔ فرفعنا لک ذکرک، جل جلالہ وعم نوالہ۔ تو جہاں تک میری نظر جاتی ہے یہ زمین بھی خوش نصیب ہے، اس زمین کے باسی بھی خوش نصیب ہیں، ان گھروں کے مالک بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھروں کے سامنے اور اس پورے بازار اور اس پورے شہر کو اللہ نے اپنے محبوب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت خوانی کے لیے چن لیا ہے۔ میں ایک بار پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کے بعد جناب محترم الیاس صاحب اور آپ کی ہر محفل کی زینت جناب محترم شمعون قادری صاحب، جناب محترم حاجی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب عمران صاحب کے والد صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، جناب اعظم صاحب ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس محفل کی زینت بنا کرتے تھے، بلکہ جب میں 1996 میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو یہ بستی ان سب لوگوں سے جگمگا رہی تھی، اور مسجد کے اندر میرا پہلا بیان ہوا تھا یہاں پر 1996 میں، اور یہ وہ محبتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ پاک چودھری عمران صاحب کے والد صاحب کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائیں، اور جناب ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب خادم صاحب کو بھی اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کے والدہ صاحبہ کو بھی، اور جملہ احباب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے اجداد کو جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، میرے نبی کے نالین کا صدقہ جنت الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائیں۔ حضرات ذی وقار، آج کی محفل میرے نبی کی آمد کی خوشی کی محفل ہے، میرے آقا کی آمد کی خوشی کی محفل ہے، اور سننے کی یہ شان ہے۔ اب کیونکہ گفتگو تو کافی ہو چکی، تو میں عادی ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے کا، جب تک نہ پڑھوں تو میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، اور جب حدیث کے الفاظ میری زبان سے نکل جاتے ہیں تو میرے آقا کا نور میرے اندر اتر جاتا ہے، وہی نور میرے جسم میں بھی چمکتا رہتا ہے، میرے چہرے پہ بھی چمکتا رہتا ہے۔ میں نے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں استعمال کی، صرف مدینے والے کی طرف توجہ رہتی ہے۔ جب سوتے ہیں تب بھی سرکار کے قدموں میں ہوتے ہیں، جب جاگتے ہیں سراپا سرکار کے قدموں میں رہتے ہیں، اور جو ہم سے جڑ جاتا ہے وہ بھی مدینے والوں کے قدموں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جو خود قدموں میں ہو، خود قدمین شریفین میں ہو، اور سرکار خود یہ سند عطا فرمائے کہ جا میں نے تجھے اپنے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما دی، اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا تاج سر پہ رکھنے کو جو مل جائے، نال پاک رسول سر پہ رکھنے کو جو مل جائے، نال پاک رسول، پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ صوفی غلام حسین فیصل آباد والے جو اس محفل کے بانی مبانی ہیں، 8 سال اس شخص نے سر سے کپڑا اتار کر، پاؤں سے جوتے اتار کر میری خدمت میں لگا رہا۔ تو میں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ کیوں خدمت کر کے آنے لگے؟ آپ آل رسول ہیں، اور میرا یقین ہے کہ آل رسول کا جو خادم ہوتا ہے وہ کبھی چھڑا نہیں رہتا۔ میں نے کہا آپ کا یقین بڑا پختہ ہے، اور کملی والا لجپال ہے، میرے آقا مدینے والا لجپال ہے، جو سرکار کی طرف ایک بار دیکھتا ہے میرا آقا کئی بار اس کو دیکھتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ آج 7ویں سالانہ محفل ہے، اور جمادی الاخر یعنی جمادی الثانی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جناب محترم ارشد صاحب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے نبی کے یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی وفات بھی ہے۔ تو کیوں نہ بات یاروں کی جائے، کیونکہ آج بھی میرے نبی کے پروانے دیوانے عشق کا دعویٰ کرنے والے بستر چھوڑ کر گلالی پور کے بازار میں اپنے سینے بچھا کر بیٹھ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ۔ فرمایا توجہ فرمائیں، میں اپنے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی عشق کی جو چنگاری ہے میں اس کو مزید جلانا چاہتا ہوں۔ آپ تو سارے عاشق ہیں نا، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنے سینے میں سرکار کے عشق کا چراغ جلا کے بیٹھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سینے کے ایک چراغ سے دوسرا جلے، دوسرے سے تیسرا جلے، تیسرے سے چوتھا جلے، اور جلتے جلتے پوری کائنات کے اندر میرے نبی کی عشاق کے چراغ جل جائے۔ توجہ چاہتے ہوئے اس جمع غفیر اور عشاق کا جو یہ پروانوں کا، دیوانوں کا اور میرے نبی کے عشاق کا یہ جو منظر ہے، اس منظر کو میں اور آپ ہی نہیں دیکھ رہے،
अर्श उला पर बैठा हुआ मेरा रब्बे कायनात भी देख रहा है और इस उशाक के इज्तिमा को मदीने वाले आका भी देख रहे हैं। और ये याद रखना कि जो मीलाद की महफिल होती है, मीलाद की महफिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन चौधरी साहब को बरकतें अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल इनकी गोदी के अंदर एक मेरे नबी के आशिक और गुलाम बेटा इनको अता फरमाए। तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना और इस बात को समझ के जाना कि मैं इब्तदा कर रहा हूं अपने आका के उस आशिक से जिसे यारे गार भी कहते हैं, यारे मजार भी कहते हैं। जब सरकारे मदीना सरूरे कल्बो सीना मिलाद की अभी इब्तदा करने चला, सरकारे मदीना सरूरे कल्बो सीना ने जब मक्का की घाटियों के अंदर एक बार पीछे तक जो मेरे दीवाने परवाने आका के आशिक बैठे हैं, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। ऐदा नहीं, ऐदा नहीं, मैं तो देखता रहा ना, मेरे मिजाज तो तुसी वाकिफ हो। आज ना मैं आया ते जरा एक दफा कहो ना सुभान अल्लाह, एक बार इस तरह कहो कि आवाज मेरे आका दे गुंबद खजरा न टकरावे। अल्लाह सलामत रखे और रब्बे जुल जलाल जिदा हाजी अरशद साहब को अल्लाह ने उम्रे के लिए बुलाया, अल्लाह आप सबको उम्रे के लिए बुलाया। सरकारे मदीना के साथ देखें मिलाद की महफिल वो होती है जिसमें हजूर के तज़किरे किए जाते हैं, जिसमें आका के फज़ैल बयान, जिसमें आका की आमद का जिक्र किया जाता है, जिसमें आका के उशाक के वो वाक़ियात बयान किए जाते हैं, जिसमें उन्होंने तन मन धन सब कुछ मदीने वाले पे कुर्बान कर दिया। तो आकाए दो आलम के साथ तिजारत करने वाले अबू बकर अस-सिद्दीक, नाम था अब्दुल काबा, नाम था अब्दुल काबा। जमाना जाहिलियत के अंदर आपका नाम था अब्दुल काबा, जिसका माना बनता है काबे का बंदा, काबे का बंदा। अब तवज्जो फरमाना, तिजारत भी हजूर के साथ करते रहे, उठना बैठना भी साथ रहा। तवज्जो है, जरा आते जाओ। सारे आशिक ने ना ते जिदा परवाना शमा ते ढहंदा है, इदा मेरे नबी दा आशिक नबी दे जिक्र ते जान देता है। तवज्जो फरमाना, सरकारे मदीना सरूरे कल्बो सीना ऐलान तो पहले भी जारी सी, ऐलाने नबूवत तो पहले भी यारी इदा सी कि सुबह नूं भी मुलाकात, शाम नूं भी मुलाकात, तिजारत दा सफर भी इकट्ठा करना, शाम तक जाना मुड़ के आना, हत्थां विच हत्थ पा के रहना। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे आकाए दो आलम सरकारे मदीना सरूरे कल्बो सीना जदों आपने ऐलाने नबूवत कीता ते किसी ने जाके अबू बकर अस-सिद्दीक अब्दुल काबा नूं कहा, ओ तैनू पता है तेरा यार के कहंदा है, तैनू पता तेरा यार की कहंदा है? उन्हें कहा की कहंदा है? कहंदा है कि अना रसूल, अना नबी, मैं अल्लाह दा रसूल हां और मैं अल्लाह दा नबी हां। सैयदना सिद्दीक अकबर बाहर निकल गए और जाके एक दरख्त तले खड़े हो गए। तवज्जो है, खड़े हो गए इस नियत में कि मेरी तो मेरे यार दी यारी बड़ी पक्की है। तो दरख्त जदों तवज्जो की थी कि आज मेरे यार ने नबूवत का दावा कर दिता है, तो दरख्त ने आवाज दे के क्या, सिद्दीक अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जदों दरख्त ने कलमा पढ़िया, सिद्दीक अकबर दौड़ते आए और उस तो पहले आपने ख्वाब देखा। की देखा? क्योंकि ये माए जुमादी उसानी है और इस विच सिद्दीक अकबर दी वफात है। डेट याद है किसी? केड़ी डेट नूं होई है? याद होनी चाहिए ना, सुन्नियत याद होनी चाहिए, क्योंकि सिद्दीक की सदाकत से
چمن میں پھول کھلتے ہیں صدیق کی صداقت چمن میں پھول کھلتے ہیں ارے وہی کے گھر سے دیکھو پھولوں میں رسول بنتے ہیں فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواب آنا ہے کی آندہ ہے خواب آندہ ہے کی آندہ جی بولو نا کی آندہ ہے خواب آندہ توجہ فرمائیو میں جڑی گالے کرن دیا سمجھ کے جائے خواب آندہ ہے کتاب دا نائیں الروض الانف اور اس نے مصنف نے امام زہرہ آپ لکھتے رہے سیدنا صدیق اکبر نے خواب آندہ ہے کہ ایک دن چاند دے ٹکڑے ٹہندے نے چاند دے ٹکڑے ٹہندے نے گردے نے تے مکے دے ساریاں گھراں وچ جاندے نے خواب دے وچ صدیق اکبر نے دیکھیا پھر وہ ٹکڑے چاند دے کٹھے ہو کے تے سارا چاند پورا ہو کے صدیق اکبر فرماندے نے میرے گھر آ جاندے اسی خواب میں دیکھ دے چاند ٹوٹ کے ٹہندا ہے ٹکڑے مکے دے ہر گھر تے ٹہندے نے لیکن پھر وہ چاند پورا کٹھا ہو کے تے میرے گھر وچ آ جاندا ہے آپ اٹھے اور اہل کتاب دے عالم کو گئے جا کے سلام کرن تو بعد کیا اج راتی میں خواب دیکھیے چاند ٹٹھا ہے ہر گھر تے ٹکڑا گیا ہے پھر وہ چاند کٹھیا ہو کے میرے گھر آ گیا انہیں کیا عبدالکعبہ گل سن تو تے بڑی اچھی خواب دیکھتی دی آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے کیڑی اچھی کنی اچھی فرمایا او جڑا نبی آخر زمان آن والا ہے او مکے میں مبعوث ہوئے گا اور صدیق اکبر تو ہی شخص ہوئے گا جڑا انہاں دیا قدمہ میں پہنچ کے پہلے قدمہ پڑے گا آپ گئے سرکار مدینہ نے خود اپنی زبان مطہرہ تو آپ نے متعلق جنہی گل ارشاد فرمائیے میں او گل کرن لگا کہ میلاد کون مناندہ ہے تے کدہ مناندہ ہے حاضر رہے ہو میں موضوع تے چل رہا تے قرآن حدیث تے اندروں گل کر رہا کہ گل بھی کسی اجڑے بندے دی نہیں چھیڑی او دی چھیڑی ہے آج بھی مدینے جاؤ تے صدا بارے پہلا سلام میرے آقا دے تے دعا سلام صدیق اکبر دے رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ ہوتا نا سبحان نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ فرمایا سنیو راتی میلاد منان والیو نبی پاک دے گل گان والیو اپنے گھراں دے اندر نبی پاک دی نعتاں چلان والیو میرے نبی دے میلاد دا لنگر پکان والیو چڈیاں تے لائٹاں لان والیو ساؤنڈ سسٹم دا انتظام کرن والیو تے دیگاں پکا کے سرکار دے وچ راتاں نوں کھڑے ہو کے درود و سلام کرن والیو توجہ نال جملہ سن کے جائیو میں کہنا کوئی بندہ اپنی تعریف کردہ ہوئے گا یا کوئی دوسرا بندہ او دی تعریف کردہ ہوئے گا ابو بکر دی شان دیکھو نبی پاک پورے مکے والے ابو بکر دی شان سنا رہے ہیں توجہ ہے جی توجہ کرو سرکار فرماندہ نے ما دعوت احدر الى الاسلام الا كانت عنده قبوة وترددا میرے قریب نبی علیہ السلام فرماندے نے جس کسی نو میں اسلام دی دعوت دیتی وہی تردد وچ پہ گیا وہی کہنے لگا محمد عربی ایک ہی کرنا ہے باپ دادے دا دین چھوڑ کے ایک اللہ دا نعرہ مارنا ہے لیکن سرکار نے فرمایا جنہوں دعوت دیتی انہیں کیڑے کٹے اللہ کانت ابا بکر فرمایا جنہوں دعوت دیتی انہیں کیڑے کٹے لیکن جدوں میں ابا بکر
ما دعوت احد الى الاسلام الا عنده قبوۃ وتردد. فرمایا جنوں دعوت دی کوئی تردد نہیں پا گیا الا ابا بکر حين ذکرت عنده فلا تردد. فرمایا لیکن جدوں میں ابو بکر نو کیا ابو بکر نے نہ کوئی کیڑا کڑیا تے نہ تردد کیتا. فرمایا ابا بکر میں اللہ دا نبی ہوں تے اللہ وحدہ لا شریک ہے. توجہ کریو ذرا توجہ کریو سنیو میری گل میں ریڈی علی گل کدے کیتی نہیں میں پوری گل کرنا. سرکار مدینہ فرماندے نے جدوں ابو بکر نو دعوت دتی کہ ابو بکر نے کی کیا سرکار نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توجہ کرو ابو بکر صدیق دی شان کیا ہوئی تے سنی دی شان کیا ہوئی ادا دی نہ کہو نا سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے فرمایا توجہ ہے چلا میرا کرنے کا ہاتھ چلو پتہ چلے توجہ کتنے دی ہے. اے جملہ پلے بند کے لے کے جائیں گے. جدوں سرکار مدینہ نے دعوت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب تو پہلے جی گل کی نبی کریم نال یاری تے ضرور سی. جدوں فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ اللہ وحدہ لا شریک ہے نہ اللہ دا رسول ہے تے کلمہ پیچھے پڑھیا پہلے فرمایا کہ ابھی کملی والیا توجہ کریو سنیو اپنے عقیدے وال دیکھو تہاڈا عقیدہ کتنا سچا تے سچا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سونیا کلمہ پیچھے پڑا گا پہلے ذرا میں دنیا نو دس دیواں تے ابھی انت و امی یا رسول اللہ. کملی والیا ابو بکر دی ماں بھی تیرے تو قربان ہو جاوے باپ بھی قربان ہو جاوے میری ماں باپ تیرے تو قربان ہو جاون. پھر فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. فرمایا صدقتا یا رسول اللہ. ابو بکر اس گل دی تصدیق کر دے سرکار تسی جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو اور اس تو پہلے کہ میں کلمہ پڑھا پہلے تو میں اپنے ماں باپ تواڈے تو قربان کر دینا. پتہ چلیا کملی والیا تیرا کلمہ پڑھنے کو لو پہلے کدے یارے غار پیا ماں باپ دی قربانی دینا ہے اور فیصلہ بات دیو میرے نبی دیو عاشقو جملہ پلے بن کے لے جائیو اے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. کدے ابو بکر صدیق کلمہ پڑھنے کو لو پہلے ماں باپ دی پیا قربانی دینا ہے کہ سنیو سنی مال دی تے جان دی قربانی دے کے نبی دا میلاد منا کے تے سونے دے نعرے لا کے ابو بکر صدیق دی سنت زندہ کر دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری آستانہ عالیہ صابریہ ٹھپرا شریف. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پتہ چلیا سنی جناب محترم صوفی غلام حسین صاحب جناب محترم انجینئر الطاف صاحب جناب محترم حاجی ارشد صاحب چودھری صاحبان اور جملہ احباب جتنے حضرات اس محفل کی زینت ہیں اس محفل کی وجہ ہیں فرمایا وہ سارے
ابو بکر صدیق کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روا البخاری، روا البخاری، سرکار مدینہ نے فرمایا من انفق الزوجین، روا البخاری، روا البخاری، من انفق الزوجین، آج قربانیاں دی گل ہے، آج نبی پاک دی ذات تو میں ایک گل پہ ثابت کرنا کہ سنیو تو سارے چنڈیاں چنڈے لائے نے جڑے لنگر پکائے نے، اے سرکار تے قربانی دیتی جا رہی ہے کہ اے کتھوں پہ ہی ٹر دیئے۔ سرکار فرماندے نے ایک دن صحابہ اکرام سارے بیٹھے نے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب دا نام ہے روا البخاری، روا البخاری شریف، سنیو احتیاط نال گل پلے نال بن کے لے جائے۔ سرکار فرماندے نے من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، توجہ ہے آج چاہو تو میں دیکھا کتنے نہیں کیونکہ میں احادیث رسول پڑھ رہا صحیح بخاری شریف پڑھ رہا۔ سرکار فرماندے نے من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، لائٹ سارے تلے بٹھا دیں پیچھے بھی لائٹ ہے، من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، جڑا بندہ اللہ دے رستے وچ جوڑے خرچ کرے، کی خرچ کرے؟ جوڑے، بولو کی خرچ کرے؟ جوڑے خرچ کرے۔ بڑے توجہ نال جملہ سنیو، بخاری شریف، جناب شمون صاحب توجہ ہے، من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، جڑا بندہ اللہ دے رستے وچ دو چیزاں خرچ کرے، جوڑے خرچ کرے، نودی من ابواب الجنہ، او جنت کے دروازیاں تو بلایا جا سی، کتھوں بلایا جا سی؟ جنت کے دروازیاں تو بلایا جا سی۔ ہن توجہ رکھیو، پھر سرکار نے جب فرمایا جوڑے خرچ کرے، ہن سرکار اگے ٹر پے، فرمایا ومن کان من اہل الصلاۃ، اتنی گل سمجھ کے جائے، ومن کان من اہل الصلاۃ، جڑا نمازہ پڑھے گا دویا من باب الصلاۃ۔ دیکھو جتا میں پڑھنا پیالا، میں گرمی بڑی لگ دی ہے، توڑا پنجاب گرم ہے، ساڑھا علاقہ ٹھنڈا ہے، میں پکھا منگوا کے نہیں چلوایا، میں کیا میرے سنگی پکھے تو بغیر بیٹھے میں تو یار تم ہی پکھے تو بغیر ہی بیٹھے تو پسینہ دیکھ لاؤ میں میرا ٹریا ہویا جدہ ہاڑے جیٹھے جاندہ ہے انجا پہ آندہ ہے، لیکن میں یہ چاہنا کہ میں ذوق نال حدیث پڑھا، قرآن پڑھا کہ تسی ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ فرمایا ومن کان من اہل الصلاۃ، دویا من باب الصلاۃ، جڑا دنیا میں نمازہ پڑھے گا وہ جنت میں نماز والے دروازے کو بلایا جاوے گا۔ فمن کان من اہل الجہاد، جڑا دنیا میں جہاد کرے گا دویا من باب الجہاد، وہ جنت میں جہاد والے دروازے کو بلایا جاوے گا۔ فمن کان من اہل الصدقہ، دویا من باب الصدقہ، جڑا دنیا میں صدقے دیوے گا وہ صدقے والے دروازے کو بلایا جائے گا۔ فمن کان من اہل الصیام، دویا من باب الریان، کہ جڑا روزے رکھے گا وہ باب الریان تو بلایا جائے گا۔ ہن جدوں میں حدیث پڑھ رہا ہوں گل اصل سنیو، یاراں دی گل سنیو نا ذرا، سرکار دے غلاموں ایمان تازہ کر کے جائیو۔ جدو میرے کریم نبی نے جنت دے سارے دروازے گھر دیتے تے او جنے کلمہ پڑھن کو لو پہلے ماں باپ نے قربانی دیتی تھی، ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا، فقام ابو بکر صدیق، میرا نبی دروازے پہ دستے سرکار دروازے پہ دستے نے جنت کے، ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے تے ادھا ہی گل کی تھی جدہ پہلے جڑے کلمہ پہ پڑھے اسی دی گل کی تھی سی۔ توجہ رکھیو جملہ سن کے جائے، کھڑے ہو گئے کان لگائے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ،
جڑا یا رسول اللہ آکھے انہوں ملدہ کتنا ہے؟ کلمہ پڑھے اسی کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، ماں قربان، باپ قربان. اور بخاری شریف سنو غور نال، جب نبی پاک سارے دروازے دس سمے نا، ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ. حضرت آسی ایک بار سارے کہو یا رسول اللہ، اتنا نہیں پورا زور لا کے کہو. جملہ سنو حدیث دا فرمایا سونیا جنت دے سارے دروازے کھڑ دتے گی. اور ذرا عاشق دا سوال دا جواب دے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما لا زاد من دویا من دل کا نبلا. اور قبلی والیا کوئی ایہو نبی ہوئے گا جڑا جنت دیا سارے دروازے کو بنایا جاوے گا. جڑا ذوق ماں آیا ہوئے وہ تو سامنے آئے ایک بار کہو نا سبحان اللہ. قبلی والیا کوئی ایہو نبی ہوئے گا من دویا من دل کا نبلا جڑا جنت دیا سارے دروازے کو بنایا جاوے گا. تے قبلی والے نے ابو بکر دے چہرے کو دیکھیا پھر عرش وال دیکھیا. سرکار نے ابو بکر صدیق دے چہرے دیکھیا اور پھر اپنے رب در دیکھیا تے پھر جواب دیتا فرمایا نعم ابو بکر ایہو نبی ہوے گا ارجو ان تقول منہم یا ابا بکر. ابو بکر تو ہی ہوے گا جڑا جنت دے سارے دروازے تو بنایا جاوے گا. فرمایا ابو بکر وہ سونیا تو ہی ہوئے گا تو گل پیچھے کرنا ہے پہلے ماں باپ دی قربانی دے دینا ہے. بے ابی انت و امی یا رسول اللہ روا البخاری بے ابی انت و امی یا رسول اللہ. وہ سونیا کملی والیا ابو بکر دی ماں تے باپ تیرے کو قربان. وہ سونیا تو ہی ہے. تے آپ فرمایا ابو بکر تو ماں باپ قربان کرنا ہے میرا رب تیرے تے پوری جنت قربان کر دینا ہے. سنی اپنی استطاعت دے مطابق اسوہ ابو بکر زندہ کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے گھر نو سجاندا ہے تے جدوں غزوہ تبوک میں سونے مال منگیا. پھر سنو دیکھو عقیدہ رکھو باٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کیوں نہ رکھو 4 ہیں یار. کتنے یار؟ 4 ہیں یار نبی دے سوڑے 4 یار نبی دے سوڑے ہو جائے چند دل تارے سجدے دے تائیوں میں ساری امت نو اے دل تو پیارے لگڑے. اور میرے نبی دے یار تے یارے مزار تے یارے غار. غزوہ تبوک میں جدوں قبلی والے نے مال منگیا تے فرمایا وہ سونے ہو آج مال دی ضرورت ہے. کس چیز دی ضرورت ہے؟ مال دی ضرورت ہے. غزوہ تبوک فاروق اعظم اٹھے فرمایا ابو بکر سونیا تو ہر باری بازی لے جانا ہے تے آج میں تیرے تے بازی لے جاؤں گا.
ایک بار کہو نا محبت نال سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. جناب توجہ ہے جی, بڑے توجہ نال گل سنو. فرمایا ابو بکر ہر واری اگے نکل جانا ہے, آج میں اگے نکلاں گا. جملہ سنیو ایمان تازہ کر کے جائیے. گھر گئے جلدی جلدی سارے گھر والے نے لایا, سامان کڈیا, ادھے وچ رکھیا. فرمایا ادھا ادھر کر دیو, ادھا نبی پاک در کر دیو. چک کے سامان لے کے آئے. ہن سرکار دے بیٹھے مسجد نبی وچ نے, لیکن نظراں گھراں وچ بھی نے. میرا نبی جدو دیکھے تے مشرق مغرباں دیکھدا ہے, تحت الصراط والعرش الا تک دیکھدا ہے. فرمایا آئے, ادھا سامان لا کے نبی پاک دے قدماں ڈھیر کیتا تے بڑے خوش, بڑے آج تے ابو بکر کو میں اگے نکل گیا, ود گیا. سرکار دیکھیا عمر دا چہرہ اتنا کھلیا ہوئے. السلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اتنا سینہ اتنا چہرہ پاک کردہ ہے. سرکار کو اجلس یا عمر, عمر بہ جا, بہ جا. بہ گئے تو دل وچ پہ کہندے نے ابو بکر آج دیکھ دا, آج تیرے کو اگے نکل گیا. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا, ادھر نظر عمر دے مال نو ماری. ہن تسی توجہ کر سو نا. جناب سلامت رکھے اللہ پاک جوہری صاحب, کہو سبحان اللہ. جملہ سنو. میرا نبی مسجد نبوی وچ بیٹھ کے عمر دے چہرے نو پیا دیکھدا ہے تے ابو بکر صدیق دے بیڑے نو پیا دیکھدا ہے. ایک نظر فاروق عمر دے, عمر فاروق دے چہرے تے وے تے دوئی نظر صدیق اکبر دے بیڑے تے. ذرا جملہ بولو نا. توجہ ہے. ویڑا کس حال نے پتہ ہے؟ اسی ویڑا آتے ہیں سین. وہ کمپاؤنڈ جڑا دروازیوں اندر جڑا سین ہوتا ہے, اسی اپنے زبان میں کہتے ہیں ویڑا. تسی پنجابی چ بھی ویڑا. ہن نبی پاک دی نظر ایک چہرے تے وے تے ایک ویڑے تے. تے میاں محمد صاحب جدو اتنے پہنچے نا, انہیں ایمان تازہ کر سکتا. تے ایمان تازہ اسی تے گل بن سی کہ میں ہزارے جو چل کے آنا تے پھر گل بھی سمجھ آوے نا. میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رومی کشمیر پہنچے, آپ فرما دے نبی پاک نے فاروق اعظم دے چہرے نو دیکھیا تے صدیق اکبر دے بیڑے نو دیکھیا. تے میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف فرما دے فنا فی الشیخ میاں محمد بخش صاحب, میاں محمد یہ نام سنے ہیں پہلے کی سنے. نبی پاک سرکار نے ایک نظر ماری فاروق اعظم دے چہرے تے دوئی نظر کتھے صدیق اکبر دا ویڑا. تے میاں محمد بخش جدو اتنے پہنچے تے آپ ایک کہندے نے, شعر سنو تے سمجھو, آپ کہندے نے فنا فی الشیخ ہویا طالب. ہویا طالب. طالب دا مطلب ہوندا جڑا بندہ کسی چیز نو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جدو گھر گئے کہ اپنے نبی پاک دے اوتے اتنے فنا پھر رسول ہوئے سن کہ ہر چیز پٹ پٹ کے سٹ رہے ہیں. یہ بھی میرے نبی تو قربان تے, یہ بھی میرے نبی تو قربان. تے میاں محمد بخش فرماندے نے نالے سماج کٹھا پہ کردے نے تے نالے کلمے دا ذکر پہ کردے نے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اتنے فنا پھر رسول ہو گئے نے, نبی دی ذات وچ گم ہو گئے نے. کہندے نے فنا پہ شیخ ہویا
آزادی پھر بہاری اللہ کرے آیا سارا سامان چکیا سارا اور چک کے گھر والے بھی آپ بھی غلام بھی اور چلو ہے نبی دی بارگاہ میں ایک بار سنیو ذوق نال کہو نا سبحان اللہ آخری سنی تک کہو نا ابو بکر صدیق نے سارا کچھ بدیاں پنڈا تے کھڑ کے مسجد نبی دا سین پر دیتا ہن نبی پاک دیکھتے نے ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چہریاں دیکھتے ہیں ادھر نظر صدیق اکبر دے بیڑے تے تو نبی پاک سرکار نے ہوں فاروق اعظم کو جواب دین واسطے کیونکہ انہوں نے سامان ادھا تار چھوڑ آئے نے ادھا لے آئے نے نبی پاک نے صدیق اکبر سے سوال کیتا سنیو فرمایا صدیق یا ابا بکر ما بقیت لأہلنا ابو بکر ایتے دسنا سوال کر رہے ہیں ابو بکر دے تے سنا رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ما بقیت لأہلنا ابو بکر گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آیا ہے ہن دیوانے دا عاشق دا جواب سنیو میاں صاحب تے پہلے ہی دس سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فنا پھر رسول سن فنا پھر رسول سن آپ نے جواب دیتا آقا علیہ السلام فرمائے ماں بقیت لآلِ کا یا ابا بکر اوہ ابو بکر کر یا راستے کی چھوڑ کے آیا ہوئے تو تے سوئی تک چک کے میرے کو لے آیا مسجد تے پیچھے کی چھوڑے اور سنیو جا تاڑا عقیدہ ہے نا او دا جواب مسجد نبی صدیق اکبر نے رہ دیتا ہے اور سنیو آپ نے بیٹانا نعرہ مار کے کیا کملی والے بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ اب قیدو نہ ہونا فرسول کملی والے دنیا دیا ساریاں چیزیں لے آیا تیری بارگاہ میں سن دیتیاں نے پوچھنا ہے کار کے چھوڑ کے آیا سونیا ایک اللہ چھوڑ آیا ایک کملی والا چھوڑ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری نعرہ صدیق اکبر توجہ فرماؤ اجرکم اللہ توجہ فرماؤ ایک گل کتھے جا لگی ہے کہ نبی پاک سرکار کو آج جڑے دو یار ستے ہوئے دیں میں آپ کو لوگ گل کوئی نہ پیا کردہ اس ساریاں گلا مستند احادیث کتب احادیث سے کر رہا ہوں بیچ میں شیروں کا جو تڑکا ہے اگر یہ نہ لگایا جائے تو سکی روٹی بھی سب مطلع نہیں لیں دی جہاں تک دو آپا سو چوپڑی ہوئی نہ ہو آج کل دی عوام بھی تقریر تے راضی نہیں ہو دی جدو تک مولوی اپنے پسینہ کٹ کے تقریرہ چوپڑے نہ کہو نا سبحان اللہ ذرافت بھی جو ہونی چاہیے دی نہ تھوڑی جی ایک دفعہ کہہ دیو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے جڑی گل کی تھی جڑی آیت میں سرنامے پڑھی اللہ پاک نے بھی بڑی کمال گل کی تھی تے اگر توجہ رکھو گے تو گل سمجھ آوے ایک دن نہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی بھی جو میں گزردے ویندے نے تے سعید بن معلہ نماز پہ پڑھ دے کیا پہ پڑھ دے نماز پہ پڑھ دے بڑے توجہ نال بڑے توجہ گلہ سمجھ آؤں تے تائیں گل بڑھ دی ہے گل سمجھ نہ آوے تے گل نہیں بڑھ تیرے کوچے ہر بہانے کیونکہ اسی کے نبی پاک میں گلیاں جی کردے رہے ہیں اے جناب آجی صاحب ہونا آئے نا انہاں پوچھو نا انہاں دا دل ہونی جو تھی کیا پوچھو تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا
رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا اور تجھے نامہ پر قسم ہے کوئی دن سے رات کرنا کوئی ایک بات پوچھے تو 1000 بات کرنا نبی پاک نے جڑے غلام نے اللہ انہاں نبی پاک دی غلامی وچ قبول فرماوے کائنات وچ سب تو وڈا رینک مدینے والے دی غلامی ہے او شخص کامیاب ہے جنہیں اپنا متھا کملی والے نو ٹیک دیتا ہے یہ جملہ سنو او شخص کامیاب ہے جنہیں اپنا متھا کملی والے نو ٹیک دیتا ہے تے نماز میں پڑھ دینے سعید بن معلہ اور دوسرے ابی بن کعب 2 اصحاب رسول دا نام نبی پاک سرکار کولوں گزر دینے ہن آج تسی بیٹھے ہو نا نبی پاک دے عشق میں جناب شمون صاحب توجہ رکھیو سرکار کولوں ننگ تھے دیکھ دینے ابی بن کعب دی بھی روایت ہے تے سعید بن معلہ دی بھی روایت ہے تے آقا نے آواز ماری تے روال بخاری آقا نے آواز ماری تے روال بخاری ایک بار کہو سبحان اللہ میرے آقا نے آواز ماری یا ابا سعید مسجد نبوی کے اندر ابا سعید نماز پہ پڑھنے نے قبلی والے آواز مار دیتی اور سوڑیا جڑا نماز میں چوے انہوں آواز تے نہیں ماری دا جڑا نماز پڑھتا اور انہوں آواز نہیں ماری سرکار نے آواز ماری تے ابو سعید وہ بھی نبی دے عاشق سڑنا آپ نے دیر دے کی تھی جلدی جلدی نماز پڑھی خفف الصلاۃ نماز تھوڑی کر دیتی نماز تخفیف کر دیتی نماز میں اپنا عقیدہ بڑھا کے جائے ہو گلا جڑیاں میں کر رہا ذمہ داری نال کر رہا خفف الصلاۃ نماز میں تخفیف کر دیتی سجدیاں تے سجدے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور آکے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا ابا سعید دیر کیوں کیتی ہے دیر کیوں کیتی ہے سنیو اپنے مقدر تے ناز کرو فرمایا یا رسول اللہ میں پہ نماز پڑھنا ہے میں کیا پڑھنا ہے نماز پہ پڑھنا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا آ نہ ذرا ہون آ گیا نا میرے در تے آواز تو دا میں ماری نا کسی زید بکر تے نہیں ماری نا آواز میں ماری ہے سنیو اور جملہ سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابا سعید اور قرآن دی آیت نہیں اتری یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فرمایا ابا سعید قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اوہ اے آیت نہیں قرآن دی سنیا اللہ پہ فرماتا او ایمان والیو استجیبوا فوراً جواب دیو اور فوراً حاضر ہو جاؤ فوراً قبول کر لو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم پاگل نماز میں جاؤ نبی بلاوے تو جلدی جلدی نبی نے در پہ حاضر ہو جاؤ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ اے جذبہ اللہ ساڑھے اجوانن مطا
میرے نبی دا عشق، میرے نبی دی غلامی، میرے نبی دا پیار اور میرے نبی دی سراپا غلامی نصیب فرما۔ فرمایا بس صحیح قرآن دی آیت نہیں پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، کہ جدوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے پھر پاویں نماز پڑھ دے ہو انہوں چھڑ دیو، نبی دے در تے حاضر ہو جاؤ۔ سنی تیری خوش نصیبی، سنی تیری خوش نصیبی، رب نے تیری رگ رگ وچ کملی والے دی محبت پر دیتی ہے۔ اے قرآن دا تقاضا ہے، اے مسلمان دا تقاضا ہے، اے اللہ دے پیمان دا تقاضا ہے۔ اور سانو تے جو کچھ ملیا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اذا قرآن بھی جڑا ہے نا جی اپنے پڑھن والے نو کھچ لینا ہے، جدہ مقناطیس لوہی نو کھچ لینا ہے، جدہ کتب نواب پھر جاندہ ہے، کسی جنگل وچ بھی ہو تے کتب نواب کول ہوئے، سنی تیری مثال اس کتب نواب دیئے، کدے جنگل وچ بھی جا کے پکڑو تے سوئی پھر کے شمال والے پاسے چلی گئے دیئے، تے سنی دنیا دے کسے کونے میں چلا جاوے اوہ چہرہ کملی والے دی طرف ہی رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق و سنت، سلمان سنت۔ فرمایا اللہ پاک سلامت رکھے آپ دے نقیب محفل اور انہاں جہاں بندیاں دی ضرورت ہے۔ اے وہ لوگ نے جڑا اپنا پورا زور لا کے سنیاں نو جپ کے رکھ دے، سنیاں نو جپ کے رکھ دے اور نبی دے نانو بھی سینے نال جپ کے رکھ دے۔ کہو نا ایک دفعہ سنو، جملہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ تھک تے نہیں گئے ہو، ہاتھ تے چاہو سبحان اللہ۔ میں تے ایجا بندہ ہاں کہ میں صبح تک تسی بلائی نہ خود میں تے میں تے نبی پاک دے در دا ادنا نوکر ہاں تے نوکر اپنے آقا ہی دیاں گلا کردا نا۔ جدو رب پہ کہندا ہے میرا رب، میں جدو عرش وال توجہ کرنا قرآن نو سامنے رکھ کے تے رب جڑی گل کیتی ہے وہ میں آیت پڑھی سرنامے، میں اپنے موضوع تے پھر مڑ کے آن لگا۔ ایک دفعہ جملہ سنو، رب نے کیا سونیا تیرا ذکر اتنا سونے، سنی تے زمین تے کر دے نے، چنڈیاں تے چنڈے لا کے کر دے نے، سپیکر تے ساؤنڈ سسٹم لا کے کر دے نے، لائٹاں سجا کے کر دے نے، دیگا پکا کے کر دے نے، اور اپنے گھر وچ سنیاں نو بلا کے کر دے نے۔ تے سونیا اے اوہی نہیں کر دے بلکہ میں عرش دا مالک ہو کے، رب ہو کے، اللہ ہو کے، وحدہ لا شریک ہو کے ایک ذکر میں بھی کردا، فرفعنا لک ذکرک۔ سونیا اتنا تو انہاں دا ساؤنڈ سسٹم نہ بلند کردا ہو سی جتنا میں اپنے عرش تے بہ کے تے اس کو لو اتے۔ دیکھو نا رب نے کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں دسو رب بیٹھا ہویا کتھے ہوئے تے اس نے عرش تو بھی اتے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا، سونیا ہم نے، ان سنیوں ذوق زندہ کرو، ہم نے عرش پر بیٹھ کر، عرش پہ ہو کر، اور اگر عرش کی تعریف کروں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کی شکل بکرے جیسی ہے۔ کیسی ہے؟ بکرے جیسی ہے۔ اور اب میں ان فرشتوں کا قد کاٹ ذکر کرنے چلا ہوں، ذرا ذکر تائیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر اپنی تفسیر پتہ چلے۔ جن فرشتوں نے میرے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے
پاؤں سے ٹخنے تک 500 سال کا سفر ہے. ٹخنے سے گوڑے تک یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا. تو پنجابی کی کہتے ہیں تو میں تو گوڑے ہی کہہ رہا ہوں. حاجی صاحب میرے لئے اردو کہہ دیو نا جی سبحان اللہ. یہ میرے بڑے پیارے نہیں، میں نے ذرا محبت بھی کرنا. یہ مدینیوں بھی ہو کے آج نہیں، انہوں نے شان بڑی اچھی ہے. توجہ فرماؤ، توجہ ہے جی. فرمایا اے پیر دے پنجے کو ٹہنے تک کتنا سفر؟ 500. تے زمین تو پہلے اسمان تک کتنا سفر؟ 500. بولو تو صحیح. تے ورفعنا لک ذکرک دیگر تفسیر سنو. تے ٹہنے تو گوڑے تک 500 سال، گوڑے تو ناف تک 500 سال، ناف تو سینے تک 500 سال، تے سینے تو سر تک. اے تے انہاں فرشتیاں دا سفر ہے جنہاں میرے رب دا عرش اٹھایا ہے. کہ رب عرش تے اگر اسی کہواں کہ رب عرش نال کس طرح بیٹھا ہے، اسی اس دی کیفیت بیان نہ کر سکتے. کیوں کہ حکم ہی نہیں. اے وہ آپ ہی جان دے صرف اتنا کیا ثم استوى علی العرش. وہ کہنا پھر میں برابر ہوا. کیسے برابر ہوا؟ آج تک کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا. یا وہ جانتا ہے یا جو عرش پہ گیا ہے وہ جانتا ہے. جو عرش پہ گیا ہے وہ جانتا ہے. جملہ سننا، جملہ سننا. اب جو رب ایسے عرش پہ استوا بیٹھا ہوا ہے، ثم استوى علی العرش، وہ رب یہ کہتا ہے حبیب اب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے ذکر کو یہ ہے جذبہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے جذبہ. معراج کی رات کو آگے رجب بھی آ رہا ہے نا، جمادی الثانی کا آخری اشرا ہے، آگے رجب آ رہا ہے، معراج آ رہی ہے. اب سننا، رب کہتا ہے، توجہ توجہ، کہہ دی سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، سرمایہ سنت. جملہ سننا. جس رب کے عرش کو ایسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے کہ جن کے پنجے سے ٹہنے تک 500 سال کا سفر ہے، اور ٹہنے سے گوڑے تک 500 سال کا سفر ہے، اور گوڑے سے ناف تک. مجھے یہ بتائیں جن فرشتوں کے سفر کا یہ حال ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے عرش کے اٹھانے والوں کا کاٹ دیکھو، قد دیکھو. پھر اس عرش پر برابر رب کے ذکر کو سنو. ورفعنا، ورفعنا. اب مجھے بات بتائے، رب نے رفعنی نہیں کہا. جناب مولانا علامہ قاری یوسف صاحب متزل العالی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرس بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. ذرا جملہ سننا، کہہ دیئے سبحان اللہ. اللہ نے کیا؟ سونیا کملی والیا ورفعنا. جدو میں تیرا ذکر بلند کیتا ہے، او جنا عرش چکیا سی، عرش کے تلے کھڑے سن، میرا ذکر سن کے او بھی وچ شامل ہو گئے. پھر رفعنی نہیں رہا، بلکہ انہوں نے نال ملا کے میں بھی تیرا ذکر بلند کیتا ہے، انہوں بھی تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے.